آخرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التغابن یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ہر شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے. ولہ الحمد، اور اسی کے لیے کل شکر ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی تم میں سے مومن ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا کیا جاتا ہے. اس کے والدین ہیں، اس کا معاشرہ ہے جو اسے یہودی یا عیسائی بنا دیا کرتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والے ہیں. خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد پیدا کیا. وصورکم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی. فاحسن صورکم، اور پھر تمہاری صورتوں کو حسن دے دیا. وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، کہ تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا. فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، انہوں نے اپنے کام کی سزا چکھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ پہلی 4 آیتیں اللہ کی توحید کے حوالے سے ہیں. پھر 5ویں آیت میں آخرت کا بیان ہے، اور اب آگے 2 آیتیں آئیں گی جن میں یعنی رسالت کا بیان جو ہمیں نظر آئے گا. ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے کہ ان کے پاس رسول آئے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ. فقالوا، تو انہوں نے کہا ابشر یہدوننا، کیا ہمیں انسان ہدایت دیں گے؟ فکفروا وتولوا، انہوں نے انکار کیا اور رخ پھیر لیا. واستغنى اللہ، اور پھر اللہ نے بے نیازی کی. واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز اور ہر تعریف کے لائق ہیں. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، سمجھ لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ان کا دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. قل بلا وربی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے وائی ناٹ، قسم ہے میرے رب کی. لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو کچھ تم نے کیا ہے. وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یہ تمہیں مشکل لگتا ہوگا، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن مجید پر. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن اللہ تمہیں جمع کریں گے اس جمع ہونے کے دن میں. ذالک یوم التغابن، یہ ہے ہار جیت کا دن. دنیا میں کوئی فاتح ہوگا، کوئی کامیاب تصور کیا جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو. اور دنیا میں کوئی شکست خوردہ سمجھا جائے گا، ہارا ہوا معلوم ہوگا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آخرت والے دن بھی وہ اسی شکست سے دوچار ہو. اصل ہار جیت کا فیصلہ اس قیامت کے روز ہونا ہے. اس دن جو ہارا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا، اور اس دن جو جیتا وہ ہمیشہ کی جنتیں پا گیا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لایا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اس نے اچھا عمل کیا. يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس سے اس کی برائیاں دور فرما دیں گے. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہی ہے جو بہت شاندار کامیابی ہے. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا. وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا. اولئک اصحاب النار، وہی آگ والے ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. وبئس المصیر، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن سے. اللہ کی اجازت کے بغیر کون نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ کے بندے کو. ومن یؤمن باللہ، جو اس مصیبت میں بھی، اس آزمائش میں بھی، ان مشکل گھڑیوں میں بھی اللہ پر ایمان رکھے گا، دین کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا. یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت نصیب فرما دیں گے، اللہ اس کے دل کو ٹھنڈا کر دیں گے. آزمائش معلوم نہیں ہوگی. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں.
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بے شک ہمارے رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ لا الہ الا هو، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے وہ اللہ ہی پر بھروسہ کیا کریں، ان آزمائشوں میں، ان مصیبتوں میں اللہ پر اپنا ایمان برقرار رکھیں. ان آزمائشوں کا جن کا ذکر ہو رہا ہے، ان میں ایک بہت بڑی آزمائش ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولادوں میں تمہارے دشمن بھی ہیں. سب نہیں ہیں، کچھ ہیں تو دشمنی کرنے والے. اور دشمنی کس صورت میں؟ یہ وہ دو رشتے ہیں جن کے بارے میں انسان کے تصور کرتا ہے کہ یہ مجھ سے سب سے زیادہ مخلص ہیں، سب سے زیادہ محبت کرنے والے. فرمایا ان میں تمہاری دشمن موجود ہے. کیسے؟ ان بیویوں کے اور ان اولادوں کے اخراجات اٹھانے کے لیے، ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے بعض اوقات تمہیں اس طرف راستہ دکھایا جائے گا کہ تم اللہ کی نافرمانی کر گزرو، تم حلال و حرام کی تمیز بھول جاؤ گے، تمہاری عبادات، تمہاری دینی ذمہ داریاں اگنور ہونے لگیں گی. اور جب تم دنیا دار ہو جاؤ گے تو تمہارے دینی فرائض جو ہیں وہ قضا ہونا شروع ہو جائیں گے. کس لیے؟ آپ کسی شخص کو حرام کماتا ہوا دیکھیں، اس سے پوچھیں کیوں کر رہے ہو؟ بھائی بچوں کے لیے کر رہا ہوں. بھائی گھر والوں کو بھی تو خرچے ہیں، حقوق العباد بھی تو پورے کرنے ہیں. اللہ کے حقوق تو معاف ہو جائیں گے. دین مغلوب ہے، کوئی بات نہیں، صرف میری ذمہ داری تھوڑی ہے، میرے اکیلے سے تھوڑی کچھ ہوگا. ہاں میرے پہ میرے گھر والوں کی ذمہ داری ضرور ہے. اگر ان کے حقوق پورے نہ کیے تو بہت مشکل ہو جائے گی. لہٰذا آپ حلال سے آئے یا حرام سے آئے، اللہ کی فرما برداری سے آئے یا نافرمانی سے آئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا ان بیویوں میں اور ان اولادوں میں تمہارے لیے دشمن ہے. فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو. یہ ہے اصل میں اس مومن مرد کے لیے دنیا کا پل صراط. وہ اسے تجرد کی زندگی گزارنے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا. ایک جانب کہا جا رہا ہے فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو، اور دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ بچنا ایسے بھی نہیں ہے کہ تم شادی ہی نہ کرو، بلکہ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ 3 صحابہ آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پوچھے. ان میں سے ایک نے یہی کہا تھا کہ میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا، میں تو بیوی بچوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غضب کا اظہار فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح تو میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت سے رغبت نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. لہذا آپ کو اس راستے پہ چلنا بھی پڑے گا اور دامن بچا کے چلنا پڑے گا. یہ ہے دنیا کا پل صراط. آپ ان رشتوں کو بالکل اوائڈ بھی نہیں کر سکتے اور آپ ان کی خاطر اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور یہ آزمائش ہے، لہذا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں آپ کو اللہ کے راستے سے، آپ کو ٹریک سے اتارنے کی کوشش انہوں نے کرنی ہے. یہ بھول جائیں کہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ نے انہیں آزمائش قرار دیا ہے. اور جب آپ کو محسوس ہو کہ یہ مجھے اللہ کے دین سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے حرام کھانے پہ مجبور کر رہے ہیں، مجھے اپنے دینی فرائض سے ہٹنے پہ مجبور کر رہے ہیں، اور یہ ڈائریکٹلی نہیں ہوگا، انڈائریکٹلی ہوگا، تو آپ کا پھر ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ؟ یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں کہیں بھائی تم تو کہیں ملحد ہو اور تم تو کوئی جو ہے نا مجھے دین سے ہٹانے کے چکر میں ہو، لہٰذا میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور میں تم سے الگ ہو جاتا ہوں. نہیں، غاروں میں جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ بہت خوبصورت الفاظ ہیں قرآن کے. فرمایا فَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دیا کرو انہیں، وَتَصْفَحُوا، اور پھر صرف نظر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور بخشتے رہا کرو. یعنی آپ ان تینوں الفاظ کا ترجمہ آسان ترین انداز میں کرنا چاہیں نا، ان تعفو، اگر تم معاف کرو، وتصفحوا، پھر معاف کرو، وتغفروا، پھر معاف کرو،
بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ آیت بتاتی ہے ایک دن میں کم از کم 3 مرتبہ اپنی بیویوں کو معاف کیا کرو، اس سے پہلے انہیں ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے انہیں ہمارے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کو اللہ نے ناقص العقل پیدا کیا ہے، اور مجھے معلوم ہے یہ حدیث بہت ہمیں تکلیف دیتی ہے کیونکہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جو فیمنزم کا دور ہے بنیادی طور پر۔ ناقص العقل سے مراد یہ نہیں کہ عقل سے بالکل ہی پیدل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کے جذبات کو اس کی عقل پر حاوی قرار دیا ہے، اور وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے اسے ماں کا درجہ دینا ہے، اگر اس کے اندر وہ جذباتیت نہ ہو، اگر وہ ہر بات عقل سے سوچے تو شاید اپنی اولاد کی اتنی بہترین پرورش کر ہی نہ پائے، اپنی اولاد کے لیے سیکریفائز نہ کر سکے۔ لہذا اس کے اندر اللہ نے اس عورت کے اندر جذباتیت کو حاوی قرار دیا ہے۔ مرد کا معاملہ یہ نہیں ہے، اللہ نے اسے پختگی دی ہے عقل کی، اسے فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، صلاحیت دی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بس یہ سمجھا کرو کہ ان عورتوں کو اللہ نے ہمارے لیے آزمائش بنایا ہے، ہم نے معاف کرتے رہنا ہے، معاف کرتے رہنا ہے، معاف کرتے رہنا ہے بس۔ بڑی خوبصورت روایت آتی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری لگی ہوتی تھی نا مختلف ازواج مطہرات کیا، تو کہنے لگی کہ ایک رات میرے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، میں رات کو سو گئی، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ نہیں تھے۔ فوراً کیا خیال آیا ہوگا؟ یہ شک تو گھٹی میں ہے، فوراً کیا خیال آیا ہوگا؟ تو کہتی میں اٹھی اور اٹھ کے میں نے اندر سے دروازہ بند کر دیا، کنڈی لگا۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اللہ کی بندی دروازہ کھولو۔ کہتی میں نے لیٹے لیٹے جواب دیا، جدے کولوں آئے سی نا وہ دے کول ہی مڑ جاؤ۔ یہ ہے نا، روز آپ اپنے گھروں میں یہ مناظر دیکھتے ہوں گے، لیٹ آ گئے تو پہلا سوال ہوگا کہاں سے آ رہے ہیں، یہ کون سا وقت ہے آنے کا، کہاں تھے اس وقت، اتنی رات گئے۔ یعنی ان اللہ کی بندیوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس لیے محنت کر رہے ہیں، بھئی ہمارے لیے کر رہے ہیں نا۔ تو کہتی میں نے کہا جی دیکھو لوائے سی نہ ہو تو کو چلے جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے باہر سے آواز دی، میں نے کہا اللہ کی بندی میں رفع حاجت کے لیے باہر گیا تھا۔ کہتی میں نے پتا ہے جڑی رفع حاجت تھی تسی گئے سی۔ یہ تو بہرحال بڑا نرم معاملہ رکھا ہے انہوں نے کہ انہوں نے نام نہیں لیا، ورنہ مجھے انشراح صدر ہے، قیامت والے دن اللہ جنت میں لے جائے، میں پوچھوں گا بھی صحیح انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کے دل میں یہ ہونا ہے کہ یہ اٹھ کے ہو نہ ہو یہ عائشہ کے پاس گئے ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معلوم تھا کہ سب سے لاڈلی بیوی ہیں، سب سے زیادہ محبت ہے ان سے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا ہے اللہ کی بندی انی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں حق تلفی نہیں کرتا، میں عدل کے خلاف نہیں کرتا۔ کہتی فوراً مجھے خیال ہو یہ میرے شوہر تو اللہ کے رسول بھی ہیں۔ یعنی اتنی وہ کیفیت تھی کہ چند لمحوں کے لیے یہی بھول گیا تھا کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ ایسے بات کر رہا ہوں، صرف وہ حیثیت باقی رہ گئی تھی کہ یہ میرے شوہر ہے۔ فوراً اٹھی اور میں نے دروازہ کھولا، کوئی ہمارا جیسا ہوتا تو کوئی ڈنڈا اٹھا لیتا، تم نے مجھ پہ شک کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اندر تشریف لائے اور بغیر کوئی لفظ بولے اپنے بستر پہ دراز ہو گئے۔ کیوں؟ معلوم تھا کہ اس کی فطرت میں ہی ہے، اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے۔ وَإِن تَعْفُوا، معاف کیا کرو، وَتَصْفَحُوا، پھر معاف کیا کرو، وَتَغْفِرُوا، پھر معاف کیا کرو۔ کیوں معاف کروں بھائی اتنی دفعہ، اتنی مرتبہ کیوں معاف کروں؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم اللہ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ تم غلطیاں کرتے جاؤ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ بھی تو معاف کرنے والا ہے، اللہ بھی تو رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم مجازی خدا بنائے گئے ہو جس کے، تم اس کو معاف کرو گے تو یاد رکھنا تمہارا حقیقی خدا تمہیں معاف کرے گا۔ جیسا تم اللہ کو چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ بن جائے، ویسا تم اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ سلوک کر لیا کرو۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو بس آزمائش ہے تمہارے لیے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس ہی صرف شاندار بدلہ ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم،
اللہ صحابہ پر رحم فرمائے اور ان کے درجات مزید بلند فرما دے. یہ جب آیت اتری نا سورہ آل عمران میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. کہاں پہ گئے صحابہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ ہم تو اللہ کے تقوی کا حق نہیں ادا کر سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بسم اللہ والآخرہ. تو جب یہ کہا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اللہ کا حق ادا کر سکیں؟ پھر جواب آیا ہے سورہ تغابن میں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی مقدور بھر کوشش کے مطابق اللہ کا تقوی اختیار کر لیا کرو. واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو یہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو کوئی اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض دو گے اور اچھا قرض دو گے، یضاعف لکم، اللہ اسے تمہارے لیے بڑھا دے گا، ویغفر لکم، اور تمہاری بخشش بھی کر دے گا. واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا قدردان ہے، بڑا تحمل والا ہے. تم اپنی پرانی استعمال شدہ ناکارہ چیزیں اللہ کے راستے میں دیتے ہو، وہ پھر بھی ان کی قدر کرتا ہے. وہ چیز جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہو، وہ پھر بھی قبول کر لیتا ہے. عمر کا وہ حصہ جو تمہیں دنیا والے بھی اس کو کام کا نہیں سمجھتے، تمہیں ریٹائر کر کے گھر بھیجتے تھے، تم عمر کا وہ حصہ اللہ کے لیے رکھتے ہو. بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر اللہ کے دین کا کام کروں گا، اللہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ جاننے والا ہے ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کا، زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے. سورۃ التغابن کا اختتام اور اب سورۃ الطلاق کا آغاز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے طلاق کے احکامات ہیں اس کے اندر، لیکن 3 حصے ہیں اس سورہ مبارکہ کے جو انتہائی خوبصورت، بہت خوبصورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم بیویوں کو طلاق دے دو، فطلقوهن لعدتهن، تو طلاق دو انہیں ان کی عدت کے لیے. واحصوا العدہ، اور عدت کو شمار کرو. واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو جو تمہارا رب ہے. لا تخرجوهن من بیوتهن، انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالا کرو. یہ ذرا فیمنسٹ کو پڑھایا کریں یہ آیتیں، انہیں معلوم ہو کہ اللہ نے ان عورتوں کے حقوق کا کس قدر خیال رکھا ہے، کتنا اہتمام کیا ہے. تم ان کے ساتھ رشتہ بھی توڑ دو تو انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو. ولا یخرجنا، اور نہ ہی وہ خود نکلیں، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. یعنی اگر وہ رشتہ ختم ہو گیا اور اب تم نے انہیں اپنے سے الگ کر دیا ہے اور وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر انہیں نکالا جا سکتا ہے. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. ومن یتعد حدود اللہ، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، فقد ظلم نفسہ، تو یقیناً اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. لا تدری لعل اللہ یحدث
بعد ذالک امرا، تم نہیں جانتے کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے. طلاق مغلظہ کے علاوہ 3 طلاقیں ہوئی تو معاملہ تو ختم ہو گیا. اس سے پہلے تک اگر 1 طلاق ہوئی ہے یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں تو اگر وہ بیوی تمہارے سامنے ہوگی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں دوبارہ الفت پیدا فرما دے، رجوع کا کوئی امکان ہو جائے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو، او فارقوهن بمعروف، یا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو. واشهدوا ذوی عدل منکم، اور 2 معتبر آدمیوں کو اپنے میں سے گواہ بنا لیا کرو. واقیموا الشہادۃ للہ، گواہی قائم کیا کرو اللہ کے لیے. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ حکم ہے، اس کی نصیحت کی جاتی ہے اسے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ومن یتق اللہ، کیا خوبصورت وعدہ ہے اللہ کا. جو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے گا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے لازمی مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا. یہ اللہ پر اس شخص کا حق ہے. وہ کس لیے کر رہا ہے؟ قربانی کس لیے دے رہا ہے؟ اللہ کے لیے. لہذا اللہ اس کے لیے لازماً ایک وے آؤٹ بنائیں گے، اس کی مشکلوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کریں. کہاں موسیٰ علیہ السلام اور پیچھے ان کی قوم اور سامنے سمندر ہے، کوئی راستہ نہیں، اور پیچھے فرعون کا لشکر، کوئی راستہ نہیں. اللہ نے فرمایا میں راستہ بناؤں گا، مجھے سمندروں کو کیوں نہ پھاڑنا پڑ جائے تمہاری خاطر. تم میرے لیے نکلے ہو نا، میرے حکم پر آئے ہو نا گھروں سے باہر، راستہ میں بناؤں گا. کہاں وہ حضرت ہاجرہ ادھر بھاگ رہی ہیں، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب، پانی نہیں مل رہا. کس لیے چھوڑ کے گئے تھے یہاں؟ کس کے لیے؟ کس کے حکم پہ؟ اللہ کے حکم پہ. بلائیں ذرا اپنے گھر کسی پلمبر کو، اسے کہیں پانی چاہیے زمین سے. یہ وہ زمین ہے جس میں پانی ہے، جس میں بارش برستی ہے، جہاں پانی جذب ہو کے زمین کے نیچے جا رہا ہے. وہ آپ کو کہے گا جی 100 فٹ نیچے جانا پڑے گا، 150 فٹ نیچے جانا پڑے گا، پھر ایک پمپ لگانا پڑے گا، اس کو بجلی دینی پڑے گی، پھر وہ پانی باہر نکلے گا. اور آپ اس سے پوچھ کے دیکھیں کوئی ایسے صحرا کا علاقہ جہاں بارش ہی نہ برستی ہو سالہ سال، اس پر ایک معصوم بچہ اپنی ایڑیاں رگڑتا ہے، زمزم کا وہ چشمہ چلتا ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا، اور ویسا پانی دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے. یجعل لہ مخرجا، میری خاطر چھوڑ کے گیا تھا نا بچے کو ابراہیم، لہٰذا اس کے بچے کو پانی پلانا میرے ذمہ ہے. جو کوئی اللہ کے لیے قربانی دے اللہ اس کے لیے راستہ ضرور نکالے. اور وہ اس راستے میں سب سے بڑا سوال انسان کے سامنے آ جاتا ہے، کھاؤں گا کہاں سے، پہنوں گا کہاں سے، خرچے کہاں سے چلیں گے، معاشی معاملات کیسے ہوں گے. فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے رزق آ سکتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. پھر اسے اللہ کسی اور کی ضرورت نہیں رہنے دے گا، اللہ اسے کسی اور کے در پہ جھکنے نہیں دے گا، اللہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنائے گا اسے. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ، ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ جو نا امید ہو چکی ہیں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اگر تم شک کرو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے. واللائی لم یحضن، اور ان کی بھی جنہیں حیض نہیں آیا. واولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، اور ان کی بھی جو حمل والیاں ان کی عدت یہ کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں. ومن یتق اللہ، پھر وہی الفاظ دوسری مرتبہ رہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، جو اللہ کے راستے پہ چلے گا، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کے کام کو آسان کر دے گا. اللہ اس کے معاملات اپنے ذمہ لے لے گا. پہلے بھی میرے کام کون کرتا ہے، پہلے بھی مجھے رزق کون دیتا ہے، اللہ ہی دے رہا ہے. لیکن جب کوئی شخص اسپیسیفکلی اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں جب یہ میرے کام کے لیے نکلتا ہے میں اس کے کام اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں. یعنی وہ جو کام اس نے کرنے تھے نا وہ سب میں کہتا ہوں اب اس کے کام میں کروں. یہ میرے دین کا کام کر رہا ہے، اس کے کام اب میرے ذمہ ہو.
ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا. ومن یتق اللہ، تیسری مرتبہ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے، جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ اس کے لیے اس کے اجر کو اور بڑا کر دے گا. جو بشریت کے تقاضے سے اس کے اندر کو غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی بھی صحیح نا، اللہ ان کو معاف فرما دے گا. اسکنوہن من حیث سکنتم، یہ عدت کے دوران رہائش دو ان طلاق یافتہ عورتوں کو وہاں جہاں تم رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق. من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور تکلیف نہ دو انہیں کہ تم انہیں تنگ کرو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اگر وہ حمل والی ہوں تو ان پر خرچ کیا کرو. حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ اپنا حمل واضح کر دیں. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے لیے دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں ان کا معاوضہ دیا کرو. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کیا کرو. وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر تم باہم دشواری محسوس کرو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو اسے کوئی دوسری عورت دودھ پلائے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ خرچ کرے وہ اپنے بچے پر وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور وہ جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اسے چاہیے کہ جتنا اللہ نے اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ ذمہ داری نہیں ڈالتا کسی جان پر مگر اسی قدر جتنا اس نے اسے دیا ہوا ہے. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی پیدا فرما دیں گے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ہیں، عن امر ربها ورسله، جنہوں نے اپنے رب سے اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی. فحاسبناها حسابا شدیدا، ہم نے ان سے حساب لیا اور بڑا سخت حساب لیا. وعذبناها عذابا نکرا، اور ہم نے انہیں عذاب دیا اور بہت ہی برا عذاب دیا. فذاقت وبال امرها، تو انہوں نے اپنے کام کی سزا چکھ لی. وکان عاقبت امرها خسرا، اور ان کے کام کا انجام تو خسارہ ہی تھا. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ کی نافرمانی سے بچو اے عقل مندو. الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یقینا اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کی ہے. رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، یہ ایسے رسول ہیں جو تم پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی واضح بیان کرنے والی آیات کو. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے. من الظلمات الی النور، اندھیروں سے اجالوں کی طرف. ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لایا. ویعمل صالحا، اس نے اچھا عمل کیا. یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ انہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. قد احسن اللہ لہ الرزق، یقیناً اللہ نے انہیں خوب رزق عطا فرمایا ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے. ومن الارض مثلہن، اور زمین سے بھی ان کی طرح کے. یتنزل الامر بینہن، ان سب میں احکام نازل ہوتے رہتے ہیں. لتعلموا، تاکہ تم جان لو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور بے شک اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. اب آغاز ہے سورۃ التحریم کا. ایک خاندان کا نظام کیا ہونا چاہیے، ایک شوہر اور بیوی کا رشتہ کیا ہونا چاہیے، اور اس کے اصول کیا ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا سورہ تحریم کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جو پہلی 2 آیات ہیں ان میں ہدایت آ رہی ہے شوہر کے لیے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اسے کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے. واقعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات کی دلجوئی کے لیے وہ شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی. یہ 2 بیویاں تھیں، دونوں آپس میں بڑی پکی سہیلیاں تھیں، اور اس لیے سہیلیاں تھیں کہ دونوں کے باپ بھی آپس میں بڑے پکے دوست تھے. لہذا وہ دونوں کی آپس میں بڑی گاڑی بنتی تھی. معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تاخیر سے تشریف لائے. پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیر سے کیوں آئے؟ کہا میں وہ فلاں اہلیہ کے ہاں تھا اور وہاں سے میں نے کچھ شہد تناول فرمایا. تو دونوں نے آپس میں پہلے سے مشورہ کر رکھا تھا. تو
نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے نا مغافیر کی بو آتی ہے. اور شہد مغافیر کا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا تھا. آپ نے فرمایا مغافیر کی بو میرے منہ سے کیسے آ سکتی ہے؟ ہاں میں نے شہد اس کا نوش کیا تھا تو شاید اس کی وجہ سے ایسا ہو. اور ظاہر ہے کہ ایک شوہر کے لیے, ایک مرد کے لیے بہرحال یہ بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہو کہ اس کی بیوی اسے کہے کہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے. اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو دوسری زوجہ کے ہاں چلے گئے. وہ جو ان کی دوست تھیں اور پکی سہیلی تھیں وہ پہلے سے طے ہو چکا تھا, لہٰذا انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے مغافیر کی اسمیل آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امبیرسمنٹ ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اللہ کی قسم آج کے بعد میں شاید استعمال ہی نہیں کروں گا. اب یعنی وہ جو بنی اسرائیل والوں نے اپنے اوپر سمجھ لیا تھا نا کہ اونٹ کا گوشت ہم پہ حرام ہو گیا, یہ تو شاید تو وہ تھا جسے اللہ نے فرمایا ہم نے اس میں شفا رکھی ہے لوگوں کے لیے. اور امت مسلمہ کو معلوم ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ کھانے کی قسم کھائی ہے تو امت تو چھوڑ بیٹھتی. اتنی بڑی اللہ کی نعمت, اتنی شاندار شے. اس لیے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا لما تحرم ما احل اللہ لک, آپ جو اللہ نے حلال کیا اسے اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک, اپنی بیویوں کی مرضی اور ان کی رضا کی خاطر. ایک جملے میں اب اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے اپنی بیویوں کی مرضی کی خاطر جو حلال ہے اس کو خود پر حرام نہ قرار دینا. اور امت مسلمہ کو کہا جا رہا ہے اگر اللہ کا پیغمبر اپنے گھر والوں کے لیے, اپنی بیویوں کی خاطر, ان کی مرضی کے لیے اگر حلال کو حرام قرار نہیں دے سکتا تو تم اپنی بیویوں اور بچوں کی خاطر حرام کو خود پر حلال کیسے قرار دے سکتے ہو؟ یہ تو زیادہ سنگین بات ہے کہ حرام کو حلال سمجھا جائے. کسی حلال شے کو استعمال کرنے سے رک جانا اپنی ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. آپ کو ایک شے کھانی نہیں پسند, آپ نہ کھائیں, لیکن کسی شے کو جو حرام ہے اسے خود پر حلال سمجھ لینا یہ زیادہ خطرناک بات ہے. اگر اللہ کے پیغمبر کو حلال کو حرام قرار دینے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو ایک عام شخص, ایک عام امتی وہ کسی حرام شے کو حلال کیسے قرار دے سکتا ہے؟ اللہ غفور رحیم, اللہ بہت بخشنے والا ہے, ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, یقیناً اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ طے کر دیا ہے. واللہ مولاکم, اور اللہ تمہارا کارساز ہے. وہو العلیم الحکیم, وہی سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا. یہ شوہر کے لیے ہدایت آ گئی. اب ذرا بیویوں کے لیے ہدایت سن لیں, 2 آیتوں میں آئی. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اب چونکہ اللہ نے بعض کہا ہے تو میں بھی نام نہیں لینا مناسب سمجھتا ہوں, کہیں ازواج مطہرات کے حوالے سے کوئی ہمارے دل میں بدگمانی نہ آئے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کو کوئی رازداری کی بات بتائی اور ساتھ یہ تلقین فرمائی کہ یہ بات آپ نے آگے کسی سے نہیں کرنی, یہ وہی دونوں ہیں اور آپس میں دونوں سہیلیاں ہیں, بہت اونچا درجہ ہے دونوں کا, اور دونوں کے باپ کی جو والد ہیں ان کی تو کیا ہی بات ہے, کیا ہی بات ہے. امت میں نہیں, نبیوں کے بعد اس کائنات کے سب سے اونچے لوگ دونوں حضرات اور ان کی بیٹیاں ہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو یہ کہا کہ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ راز کی بات ہے, اسے دوسری سے ڈسکس نہ کریں گے. اور دونوں آپس میں بڑی پکی سہیلیاں تھیں, تو لہٰذا انہوں نے وہ بات اپنی اس سہیلی سے, دوسری زوجہ مطہرہ سے اس بات کو ڈسکس کیا. فلما نبأت به, اب آپ کو وہ خواتین کی نیچر کا بڑا اچھی طرح اندازہ ہوگا اس سے, جب وہ ذکر کر بیٹھی اس کا آگے, اظہرہ اللہ, اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی کہ جناب آپ کا وہ راز اب راز نہیں رہا. علیہ عرف بعدہ, آپ نے اس میں سے اس زوجہ کو کچھ بتا دیا. وأعرض عن بعض, اور کچھ سے اعراض کیا, بعض بات بتا دی کہ تم نے یہ بات ڈسکس کیوں کی. فلما نبأها به, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے جب اس بات کا ذکر کیا, قالت من انبأك هذا, بجائے یہ کہنے کے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے وہ بات جو آپ نے مجھے راز کے طور پہ کی تھی وہ کسی اور سے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے یہ بات کیوں اوپن کی, تو اپنی غلطی کنفیس کرنے کی بجائے فوراً انہوں نے یہ کہا تانوں کہنے دسے,
اسی نے بتایا ہوا. یعنی پہلے جس کی محبت اور جس کے ساتھ دوستی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو بات بتائے بغیر رہا نہیں جا رہا. اب جب معلوم ہو گیا کہ اس نے اللہ کے رسول کو بتا دیا ہے تو یہ سوچنے کی بجائے کہ مجھے اسے نہیں بتانا چاہیے تھا, اب سوچ رہی ہیں اس نے اللہ کے رسول کو کیوں بتایا, اسے میرا راز رکھنا چاہیے تھا. یہ نہیں سوچ رہی کہ مجھے اللہ کے نبی کا راز رکھنا چاہیے تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس بات کو واضح کیا, نبعنی العلیم الخبیر, بے شک مجھے اس نے بتایا ہے جو سب کچھ جاننے والا اور سب سے زیادہ باخبر ہے. مجھے تو اللہ نے بتایا کہ یہ بات ایسے ہوئی. تم دونوں نے یہ معاملہ آپس میں ڈسکس کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس میں بہت بڑی ہدایت, ایک بیوی اپنے شوہر کی رازدان ہے. میں وہ حدیث یہاں خاص طور پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تھوڑی سی آپ کو اس کے الفاظ تھوڑے شاید ڈسٹربنگ لگیں گے لیکن اس کی حکمت سمجھ لیجیے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ایک شوہر ایسا ہو کہ اس کے پورے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک اس پر پھوڑے نکل آئے اور ان کے اندر پیپ بھر جائے اور ان میں سے بدبو آنے لگے اور پھر وہ پھوڑے پھٹنا شروع ہو اور وہ پیپ نکلنا شروع ہو اور اس کی بیوی اپنی زبان سے چاٹ کر بھی اس پیپ کو صاف کرے, تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی ایسا کرنا شروع کر دے. اس کا مطلب اصل میں ان پھوڑوں سے اور اس گندی پیپ سے مراد ہے اس شخص کے گناہ, اس کی غلطیاں, اس کی خطائیں. ہوں گی تمہارے زوج میں غلطیاں اور کوتاہیاں, اس کی توجہ بھی دلانے کی کوشش کیا کرو, لیکن اس بیوی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اس شوہر کی غلطیوں کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے بلکہ انہیں راز رکھا کرے. یہ ہے اصل میں مطلوبہ طرز عمل. آپ اندازہ فرمائیے, کوئی ایک آدمی آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, بڑی شدید محبت کرتا ہوں, اتنی شدید کہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں. اب جواب سنیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے بندے, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر بالفرض ہوتا تو بھی میں خود کو سجدہ نہ کراتا بلکہ میں بیویوں کو کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے. آپ تو لباس ہیں, آپ نے تو ایک دوسرے کی غلطیوں کو چھپانا ہے, آپ تو رازدان ہیں. آپ نے اپنے راز دوسروں کے سامنے جا کر بیان نہیں کرنا. اس سے رشتے کمزور ہوتے ہیں, اس سے دراڑیں پڑتی ہیں, اس سے دوریاں بڑھتی ہیں. اور یہ جو زوجین ہے نا, یہ ایک دوسرے کی کمزوریوں سے سب سے زیادہ واقف ہوتے ہیں, اس لیے کہ قربت سب سے زیادہ ہے. اب ان دونوں کے بارے میں امہات المومنین ہماری مائیں ہیں, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان تتوبا الی اللہ. اے نبی کی دونوں بیویوں, اگر آپ لوگ توبہ کر لیں, اور یہ بہت خاص مقام ہے قرآن کا, اس کے ترجمہ کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. مترجمین نے بعض اوقات ایسے ترجمے کر دیے جو بہرحال امہات المومنین کے شایان شان نہیں ہے کسی صورت میں بھی. بڑے بڑے علماء کو اس میں غلطیاں لگی ہیں. ان تتوبا الی اللہ, اگر آپ توبہ کر لیں, فقط سغت قلوبکما, عام طور پہ لغت میں سغت کا مطلب ہے ٹیڑھا ہو جانا, لیکن کیا وہ امہات المومنین کے لیے تو یہ الفاظ نہیں استعمال ہو سکتا. یہاں تو ویسے ہی وہ لوگ تیار بیٹھے کہ کوئی کمزوری ملے اور وہ امہات المومنین کے اوپر زبانیں کھولیں. تو یہ ذہن میں رکھیں, سغت کا مطلب ہے کسی شے کو, اس کی شیپ کو تبدیل کر لینا, اور شیپ تب تبدیل ہوتی ہے جب اس شے کو آپ نرم کر لیں, جب اسے مولڈ کر لیں, میلٹ کر لیں, ورنہ آپ اس کو ری شیپ نہیں کر سکتے. لہذا اب اس کا ترجمہ بنے گا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. اب اگر تم دونوں فارملی بھی اللہ سے معافی مانگ لو تو دل تو تمہارے پہلے ہی نرم ہو چکے ہیں, تمہارے دل میں یہ خیال تو پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے کہ ہم سے خطا ہوئی ہے. لہذا تم فارملی بس اللہ سے ذرا توبہ کر لو. ان تظاہر علیہ, اور اگر بالفرض آپ دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا رسول اللہ کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ آپ دونوں مل گئیں, اگر بیوی خود شوہر کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہو جائے, فرمایا فإن اللہ هو مولاه, تو بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے. وجبریل, اور جبریل علیہ السلام بھی, وصالح المؤمنین, اور تمام نیک ایمان والے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں.
والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور تمام فرشتے بھی اس کے بعد ان کے مددگار ہیں. عسیٰ ربہ، اے ازواج مطہرات، ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رب ہے، ان طلقکن، اگر وہ آپ سب کو طلاق دے دیں، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ وہ آپ کے لیے بدل دیں ان کے لیے وہ ازواج جو آپ سب سے بہتر ہوں. بسم اللہ واللہ خیر. عسیٰ ربہ، ممکن ہے کہ آپ کا رب ان طلقکن، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو طلاق دے دیں، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، وہ بدل دے ان کے لیے وہ ازواج جو آپ سب سے بہتر ہوں، آپ کو ریپلیس کر دیا جائے. ان کی کیا صفات ہوں گی جو بدل کے دی جائیں گی؟ مسلمات، وہ فرما بردار ہوں گی، مومنات، ایمان والیاں ہوں گی، قانتات، اطاعت کرنے والی ہیں. اب آپ یہاں نوٹ فرما لیں، یہاں مسلمات کا مطلب بھی ہے فرما بردار، اور قانتات کا مطلب بھی ہے فرما بردار. علماء لکھتے ہیں کہ مسلمات کا مطلب ہے اللہ کی فرما بردار ہوں گی، مومنات ایمان لانے والی ہوں گی، قانتات اپنے شوہر کی فرما بردار ہوں گی، تائبات توبہ کرنے والیاں ہوں گی، عابدات بندگی کرنے والیاں ہوں گی، صائحات، اور عام طور پہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے روزے رکھنے والیاں، حالانکہ اس کے لیے صوم کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے. صائحات کا مطلب ہے اس دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینے والیاں، وہ جس راستے پہ ان کے شوہر چل رہے ہیں اسی راستے پہ ان کی اتباع کرنے والیاں، ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے والیاں، ان کو شکوے شکایتوں میں نہ الجھانے والیاں ہوں گی. طیبات، شوہر آشنا بھی ہوں گی بعض ان میں سے، وہ ابکار، اور بعض کنواریاں بھی ہوں گی. یہ صفات بتا دی گئی ہیں کہ ایک آئیڈیل عورت میں، مومن عورت میں یہ صفات ہونی چاہیے، اور وارننگ کے طور پہ کہا گیا ہے اگر آپ میں یہ صفات نہ ہوئی تو آپ کو تبدیل کر دیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو تبدیل نہیں کیا گیا. معلوم ہوا کہ وہ یہ امہات المومنین جو تھی وہ سب صفات رکھتی تھی. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آگ بھی ہے اور پتھر بھی. صرف اپنی ذمہ داری نہیں ہے تم پہ، صرف اپنی جان کی ذمہ داری نہیں، تم سے سوال کیا جائے گا تمہارے گھر والوں کے بارے میں، تمہارے بیوی بچوں کے بارے میں. ان کی تربیت تم پہ لازم ہے. انہیں اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن پتھر ہیں اور انسان ہے. ایک مطلب تو اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو بت ہیں جن پتھروں کو یہ پوجا کرتے تھے وہ بھی آگ میں ڈالے جائیں گے ان مشرکوں کے ساتھ. لیکن بہرحال ذرا اس بات کا بھی ہمیں خیال رہنا چاہیے اور اس پہ خوف طاری ہونا چاہیے کہ آگ، ایسی آگ جو پتھروں کو جلا دے، جس کا ایندھن پتھر ہو جائیں، وہ آگ میرے آپ کے انسانی جسم پر کیا اثر کرے گی. اللہ معاف فرمائے. اس کی ہیبت دلوں پہ طاری ہونی چاہیے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر سخت دل اور زبردست فرشتے مقرر ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے اس میں جو وہ حکم دیتا ہے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن عذر نہ پیش کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم بدلے میں وہی دیے جاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی جناب میں بڑی خالص توبہ. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ ہے سب سے بڑی امید اس کائنات کی. فرمایا اللہ قیامت والے دن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرے گا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو رسوا کرے گا.
اللہ ہمیں وہ حقیقی ایمان نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لے۔ جن گناہوں کو ہم آج چھپائے پھرتے ہیں، جب وہ ساری کائنات کے سامنے کھلیں گے تو کیا ذلت ہوگی۔ اللہ اس سے ہمیں بچا کر رکھے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب دوڑتا ہوگا۔ یقولون، وہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا فرما دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز کو پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے، وماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بڑی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ پوری سورہ تحریم ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ساری ہدایات گھریلو معاملات کے حوالے سے، اور اس آیت کے بعد بھی سارے معاملات جو آ رہے ہیں، سارے احکامات جو آ رہے ہیں، وہ گھریلو زندگی کے حوالے سے۔ درمیان میں کہا گیا جہاد کریں، اس لیے کہا گیا کہ ان بیویوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تمہارے شوہر اللہ کے دین کے راستے میں قدم گھر سے باہر نکالیں تو تمہاری سپورٹ ان کو حاصل ہونی چاہیے، تمہارا تعاون ان کو حاصل ہونا چاہیے۔ نوجوان صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یاد ہوگا آپ کو کہ وہی ہیں جو گھر سے ایک مرتبہ نکلے، دوپہر کا وقت تھا، بڑی پریشانی کے عالم میں، اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نافق یا حنظلہ، نافق یا حنظلہ، حنظلہ تم منافق ہو گئے، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں حنظلہ تم منافق ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ملے، انہوں نے سبب پوچھا، پھر ان کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یہ حنظلہ کہہ رہا ہے میں منافق ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حنظلہ ایسا کیوں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہے کہ میں جب آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں ایمان کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے، گھر جاتا ہوں ایمان ذرا تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، جو تمہیں میری مجلس میں بیٹھ کے ملتا ہے، اگر وہ تمہارے گھروں میں وہ لطف تمہیں حاصل ہونا شروع ہو جائے تو فرشتے تمہارے بستروں میں تم سے ملاقاتیں کرنے آئیں گے۔ یہ مجلس رسول یہ برابر ہو سکتی ہے تمہارے گھروں کے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ یہ وہ حنظلہ ہیں رضی اللہ عنہ جو اپنے نفاق کے حوالے سے، اپنے ایمان کے حوالے سے اتنے زیادہ پریشانی کے عالم میں مبتلا رہا کرتے تھے، بالکل ینگ آدمی۔ ان کی شادی ہو گئی، جس دن شادی ہوئی ہے نا وہ غزوہ احد کا دن تھا، سفر پہ روانہ ہوا، پہلی رات۔ آج میرا نوجوان کہتا ہے جی وقت نہیں ہوتا، دین کا کام کرنے کا وقت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ پہلی رات بیوی کے ساتھ، کیا ارمان ہوں گے، کیا کیفیات اور جذبات ہوں گے۔ تعلق قائم ہو چکا، غسل واجب ہو چکا، بیوی کے پہلو میں موجود ہیں، اور آواز آتی ہے مسجد نبوی سے، انفروا فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، نکلو اللہ کے راستے میں، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فوراً بستر سے اٹھتے ہیں، خیال آتا ہے غسل واجب ہے، غسل کر لیتا ہوں، اٹھنے لگتے ہیں، پھر اعلان ہوتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، یہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ خیال آتا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ سے سبقت لے جائے اللہ کے راستے میں نکلنے کے حوالے سے، مجھے پہلے جانا چاہیے۔ وہاں سے فوراً نکلتے ہیں، اپنی تلوار اٹھاتے ہیں، اپنی زرہ اٹھاتے ہیں، نکل لگتے ہیں۔ وہ بیوی سارا منظر دیکھ رہی ہے اور وہ آواز دیتی ہے، ذرا میری طرف دیکھیں تو صحیح، آپ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے، کوئی مجھ سے ناراضگی ہو گئی ہے، میں آپ کو پسند نہیں آئی۔ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی بندی جو بات کرنا چاہتی ہے میرے عقب سے کرتی رہے، میں تجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا، یہ نہ ہو کہ آخری دفعہ تیرا چہرہ میری نظروں کے سامنے جو آ جائے یہ مجھے یاد آتا رہے، اور جب میدان جہاد میں ہوں تو تلوار کے دستے پہ میری گرفت کمزور ہو جائے، تیرا خیال کر کے، اس لیے آخری دفعہ تیرے چہرے پہ دیکھوں گا بھی نہیں۔ وہ اللہ کی بندی بھی صحابیہ تھی، انہوں نے کہا اچھا جہاد کے لیے جا رہے ہیں، یہاں جا۔ وہ ادھر سے اس نے کراس کیا، کراس کر کے سامنے آ کے رستہ بلاک کر کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اچھا جا تو رہے ہیں، بڑے جوش سے جا رہے ہیں، بڑے جذبے سے جا رہے ہیں، زندہ واپس نہ آئیو، ہمارے طرح تھوڑی ہے
ایک آپ ہی رہ گئے تھے دین کا کام کرنے والے. زندہ واپس نہ آئی ہو. اب حضرت حنظلہ حیران ہوئے, ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جواب آئے گا. کہا اللہ کی بندی کیا میں تجھے پسند نہیں آیا؟ کیا تو مجھ سے ناراض ہوگی جو ایسے کہہ رہی ہے زندہ واپس نہ آئی ہو؟ کہا نہیں, میرا بھی دل کرتا ہے قیامت کا دن ہو, حشر کا میدان ہو, لوگ جمع ہو, ایک ایک کر کے سب کو ایک پکارنے والا نام لے کے پکارے, اور وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو, اور جب میری باری آئے تو پکارنے والا فرشتہ پکارے, ایک رات کے شہید کی بیوہ کو اللہ کے سامنے لایا جائے, زندہ واپس نہ آئی. حنظلہ نے کہا اچھا دعا کرنا اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے. کہ انشاءاللہ. عورت ہے نا, جذبات تو ہیں. جب حنظلہ نکلنے لگے رضی اللہ تعالیٰ تو کہنے لگی حنظلہ میں نے آپ کو پہلی دفعہ آج دیکھا ہے شادی کے موقع پر, تو ذرا یہ بتا جائیں میں شہداء کی میتوں میں آپ کو پہچانوں گی کیسے؟ پہچانوں گی کیسے؟ پتہ نہیں کیسے لوگ تھے یہ. وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ نرالا عشق ہے ان کا, نرالے ان کے نالے ہیں, یہ عاشق کون سی بستی کے یورپ رہنے والے ہیں. کون لوگ ہیں؟ حنظلہ نے اپنا کرتا یہاں سے پھاڑا, کہا جب لاشیں آئے نا دیکھنا جس لاش کا کرتا یہاں سے پھٹا ہوگا وہ تمہاری شوہر کی لاش ہو. چلے گئے, غزوہ احد ہوا, شہادت ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ کی لاش نہیں ملتی. اپنی میتیں دیکھ لی ہیں مسلمانوں کی, کفار کی لاشیں دیکھ لی ہیں, حنظلہ کی لاش نہیں ملتی. اور ایک روایت میں آتا ہے بیوی آ گئی پوچھنے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ کی بیوی. کہا بیٹی میں تجھ سے افسوس کرتا ہوں, تیرا شوہر شہید ہو گیا. نہیں 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 نہیں, میں تو اس پریشانی میں ہوں, میں ان کا حال نہیں پوچھنا, مجھے پتا وہ شہید ہو جائیں گے, ہو چکے ہوں گے, اسی لیے تو گئے تھے. میں تو بس اس پریشانی میں آئی ہوں کہ جب گھر سے نکلے تھے تو غسل واجب تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا یہ واجب عمل جو ان سے کرنے سے رہ گیا یہ ان کو جنت میں جانے سے روک دے. اللہ کے رسول مجھے بتائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہیں دیکھ رہے. حنظلہ گھر سے نکلے تھے, غسل واجب تھا, اللہ کے فرشتے آسمان پہ حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں, اور کہتے ہیں جب میت ملی ہے نا تو اتنے زخم تھے کہ ایک حصہ جسم کا ایسا نہیں تھا جس پہ تلواروں کے زخم نہ لگے ہوں, اور انگلیوں کی پوروں پر سے پانی ٹپک رہا تھا. غسل الملائکہ, فرشتوں نے جس کو غسل دیا وہ ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ. اور بیوی خوش ہے, شاداں ہے, فرحاں ہے, وہ میرا شوہر اللہ کے دین کے کام آ گیا. یہ ہے جو اصل میں ایمان والی عورتوں کا طرز عمل ہونا چاہیے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے جہاد کی آیت بالکل درمیان میں آئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے شوہر دین کے کام میں لگے ہوں تو تمہاری ہر طرح کی سپورٹ, بغیر شکوے شکایت والی سپورٹ انہیں ہونی چاہیے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اچھا اب ہم نے جب پڑھا تھا سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا تھا, آپ کو یاد ہوگا, میں نے اس وقت بھی یہ بات عرض کی تھی کہ سورہ تحریم میں اس کا جواب آئے گا. اللہ نے ایک اصول بیان فرما دیا تھا کہ طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں, طیب عورتوں کے لیے طیب مرد, خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں, خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد. اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ جیسے ہی ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا فوراً ذہن میں کوئی کیس آتا ہے ہماری اپنی سوسائٹی کا, بھی فلاں رشتہ ایسا ہوا, مرد بڑا نیک تھا عورت بڑی خبیث نکلی, اور عورت بڑی نیک تھی مرد بڑا خبیث نکلا. یہ کیا معاملہ, اللہ تو کوئی اور رسول بیان کر رہے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا یونیورسل رول وہی ہے سورہ نساء والا, ایکسیپشن ہے, اور اس ایکسیپشن کو اللہ نے یہاں بیان کیا, استثناء کو بیان کیا اللہ نے سورہ تحریم میں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ نے کفر کرنے والوں کے لیے مثال بیان کی ہے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی. کانتا تحت عبدین, وہ دونوں ایسے بندوں کے نکاح میں تھیں, من عبادنا صالحین, جو ہمارے بہت نیک بندوں میں سے تھے. فخانتاہما, ان دونوں عورتوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی. اور خیانت کیا تھی, کوئی بد کرداری کی مرتکب نہیں ہوئی تھی, لیکن انہوں نے اپنے شوہروں کو اللہ کے دین کے راستے سے روکنا چاہا. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, وہ دونوں بندے, وہ اللہ کے پیغمبر بھی اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ کے سامنے کوئی کام نہیں آئے.
وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور دونوں عورتوں سے کہا گیا جاؤ اور اس جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وہ سٹیٹس ان کا کہ اللہ کے پیغمبروں کی بیویاں کوئی کام نہیں آیا۔ یہاں آپ دیکھیں کیس یہ بیان ہو گیا کہ ایک طرف اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کی بیویاں خیانت کرنے والی عورتیں۔ اب دوسرا کیس، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے مثال بیان کی فرعون کی بیوی کی۔ یہاں آپ دیکھیں فرعون جو اپنے آپ کو رب کہلوا رہا ہے، چھوٹا موٹا بھی نہیں، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب معاذ اللہ، اور بیوی حضرت آسیہ ہے سلام اللہ علیہ، ایمان لانے والی۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے، فرعون کے نکاح میں ہے تو بہرحال اب وہ ایسی زندگی گزارنے، ان کا صبر دیکھیے۔ فرمایا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، انہوں نے جب کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس ایک جنت میں گھر بنا لے، یعنی وہ جو آئیڈیل ہوم کا تصور ہے وہ مجھے دنیا میں تو نہیں مل پایا، میرا شوہر فرعون ہے، آپ ایسا کریں مجھے اس کی کمپنسیشن میں جنت کا گھر عطا کر دیں، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے۔ اللہ نے کیسی وہ دعا قبول کی ہے، کیسی دعا قبول کی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں حضرت آسیہ کا نکاح محمد الرسول اللہ سے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے خوبصورت رشتہ کیا ہوگا اور اس سے شاندار گھر کیا ہو سکتا ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال سلام اللہ علیہ جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے ان کے وجود میں اپنی طرف سے ایک روح پھونک دی، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، اور انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ اطاعت کرنے والوں میں سے تھی۔ یہ سورہ تحریم کی تکمیل ہے، اور اس کے بعد شروع ہوئی ہے سورۃ الملک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ 30 آیتیں ہیں، اور یہ وہ آیتیں ہیں کہ یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کریں گی۔ جو پڑھا کرے گا اس سورہ ملک کو اس کے لیے شفاعت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوا کرتا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے، تو فرمایا یہ سورہ ملک شفاعت کرے گی اپنے پڑھنے والے کے لیے، اور کیسے شفاعت کرے گی؟ حتی غفر لہ، یہ تب تک شفاعت کرتی رہے گی جب تک اللہ اس شخص کو معاف نہیں کر دیتا، جنت میں لے کر جائے گی یہ ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں کل بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے، وہو العزیز الغفور، اور وہی زبردست اور بہت بخشنے والا ہے، الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان اوپر نیچے بنا دیے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں دیکھو گے، کوئی بے ربطگی نہیں دیکھو گے، کوئی کجی تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ فرجع البصر، اپنی نگاہ لوٹاؤ، بار بار غور و فکر کرو، بار بار اس آسمان کو، اس کائنات کو دیکھو، هل تری من فطور، تم نے کوئی شگاف دیکھا ہے اس میں جو رہ گیا ہو، کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ تمہیں مل جائے؟ ثم ارجع البصر کرتین، اپنی نگاہ بار بار لوٹاؤ، ينقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری نگاہ ہر طرف سے ناکام ہو کر لوٹ آئے گی، وہو حسیر، اور تھکی ماندی ہوگی، تمہاری ساری سائنس مل کر اللہ کی کائنات میں کوئی کمی اور نقص نہیں ڈھونڈ سکتی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور یقیناً ہم نے قریبی آسمان کو چراغوں سے روشنی بخشی ہے، زینت بخشی ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور ہم نے انہیں شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے ان کے رب کی جانب سے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، وہ اس کا دھاڑنا سنیں گے، وہی تفور، وہ جوش مارتی ہوگی، اس کی آگ بھڑک رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے، کلما القی فیہا فوجا، جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، سألہم خزنتها، جہنم پر مامور فرشتے اس سے پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟
قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والے آئے تھے، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، وکل ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم لوگ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل، اور جہنمی کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھ لیتے، یعنی پیغمبر کی بات پہ کان دھر لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے، فاعترفوا بذنبہم، بس وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، تو پھٹکار ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور تم چھپاؤ اپنی بات کو، اب اجہروا بِهِ، یا بلند آواز سے اسے کہہ دو، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کی بات خوب جاننے والا ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہ جانتا نہیں ہے جس نے پیدا کیا ہے، وهو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک بین اور خوب باخبر ہے، هو الذی جعل لكم الارض ذلولا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا، فامشوا فی مناکبها، اس کے راستوں میں چلتے رہو، وکلوا من رزقہ، اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ، والیہ النشور، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ آمنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، فاذا ہی تمور، پھر وہ تب جب وہ اچانک لرز رہی ہو، ام آمنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے، فستعلمون کیف نذیر، پھر جلد ہی تم جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے، ولقد کذب الذین من قبلہم، یقیناً جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، فکیف کان نکیر، کیسا تھا میرا عذاب دینا، اولم یروا الی الطیر فوقہم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کو اپنے اوپر، صافات و یقبضن، وہ کبھی پر پھیلاتے ہیں کبھی پر سمیٹتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں کوئی نہیں تھام رہا سوائے رحمان کے، کس نے اس چھوٹی سی چڑیا کو، اس مکھی کو، اس مچھر کو ہوا میں تھامے رکھا ہے، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے، امن ھذا الذی ھو جند لکم، بھلا کوئی ایسا لشکر ہے جو تمہارا لشکر ہو، ینصرکم من دون الرحمن، جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے، ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کوئی ایسا ہے جو تمہیں رزق دے دے اگر اللہ اپنا رزق روک لینے والا ہو، بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں اڑے ہوئے ہیں، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا، کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل الٹا ہو کے چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت پر ہے، اما یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو بالکل سیدھا ہو کر سیدھے راستے پر چلنے والا، یہ بہتر ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد کیا دنیا کی زندگی ہوگی، کیا دنیا کی آسائشیں ہوں گی، کیا اسے اپنی آخرت کا کوئی خیال نہیں ہوگا؟ وہ جو صراط مستقیم کی طرف جانے والا ہے وہ ہے جو ان میں ہدایت کے اعتبار سے بہتر ہے۔ قل هو الذی انشأکم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی زرعکم فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے، والیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، فرمائیے بے شک یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو واضح طور پہ خبردار کر دینے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زلفتن، پھر جب اسے قریب دیکھ لیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا، وکیلا، اور کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہی ہے جسے تم مانگا کرتے تھے۔ قل ارائیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے دیکھا، ان اہلکنی اللہ ومن معی، اگر اللہ مجھے بھی ہلاک کر دے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی، او رحمنا، یا وہ ہم پر رحم فرمائے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچائے گا۔ قل هو الرحمن، فرمائیے وہ بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آمنا به، ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تو جلد ہی تم جان لوگے کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ قل ارائیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا تم نے دیکھا، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی زمین میں گہرا اتر جائے،
فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لے کر آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القلم، نون والقلم وما یسطرون، نون اور قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ جو آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یہ جو آپ پر تنقید کرتے ہیں، جو طنز کے نشتر چلاتے ہیں، آپ ان کی باتوں کی فکر نہ کریں، آپ تو اللہ کی نعمتوں میں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے اللہ کے پاس ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً اخلاق کے عظیم درجے پر فائز، آپ مثال ہیں اس کائنات کے لیے، آپ کا اسوہ حسنہ لوگوں کی کامیابی کی دلیل ہے اگر وہ اس کی اتباع کریں تو، آپ کی محبت لوگوں کو جنت میں لے جانے والی شے ہے، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا ہے، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو راستے سے بھٹک گیا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جھوٹ بولنے والوں کی، جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے گا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا، وہ چاہتے ہیں کاش آپ نرمی اختیار کر لیں، فَيُدْهِنُونَ، تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت قسمیں کھانے والے ذلیل آدمی کی بات نہ مانیے گا۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشرائز کیا کرتا تھا، آپ تھوڑی لچک دکھائیں، آپ ذرا دین کے بعض حصے جو ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، پھر ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ فرمایا یہ بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے، ذلیل آدمی ہے، حمازن، بہت زیادہ تانے دینے والا ہے، مشاء بنمیم، خوب پھرنے والا ہے چغلیاں کرتے ہوئے، مناع للخیر، خیر سے روکنے والا ہے، معتد اثیم، زیادتی کرنے والا اور پکا گناہ گار ہے۔ جہاں رحمت کی باتیں ہیں، جہاں محبت کی باتیں ہیں، وہاں محبت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، لیکن جو اللہ کے مخالف ہیں، جو اللہ کے رسول کے مخالف ہیں، جو اللہ کے دین کے مخالف ہیں، ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کیسے الفاظ اس کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور بالکل حق ہے جو اللہ نے کہا ہے۔ فرمایا اتلم، سخت مزاج ہے یہ، بعد ذلک الزنیم، اور اس کے علاوہ بدنام بھی ہے، انگان ذا مال و بنین، اس لیے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے، پیسہ بہت ہے اس کے پاس اور اس کے بیٹے بھی بہت ہیں، کہتا ہے اللہ مجھ سے بڑا خوش ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، کہتا ہے کہ تو کو پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتے ہیں، سنسمہ علی الخرطوم، ہم ان قریب اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، اس کی ناک پر ہم داغ لگائیں گے جہنم کا۔ انا بلوناہم، بے شک ہم نے انہیں آزمایا ہے، یعنی مکہ والوں کو، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی، لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، وہ ضرور اس کا پھل صبح ہوتے ہی توڑ ڈالیں گے، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، انہوں نے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کیا، اپنی ٹیکنالوجی پر توکل کر بیٹھے تھے، ہم کر لیں گے، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے۔ فطاف علیہ طائف من ربک، بس پھر گیا اس پر سے ایک پھرنے والا عذاب، وہ تمہارے رب کی طرف سے، وہم نائمون، جبکہ وہ سو رہے تھے، فاصبحت کالصریم، صبح کو وہ باغ ہو گیا کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، فتنادوا مصبحین، انہوں نے پکارا ایک دوسرے کو صبح ہوتے ہی، ان اغدوا الی حرثکم، سویرے چلو اپنے کھیت پر، ان کنتم صارمین، اگر تم پھل توڑنے والے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ باغ تباہ ہو چکا ہے، صبح صبح تیاری کر رہے ہیں پھل کاٹنے کی۔ فانطلقوا، پھر وہ چلے، وہم یتخافتون، اور چپکے چپکے ایک دوسرے سے پتہ کیا کہتے تھے، اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، دیکھو آج پھل توڑنے کا وقت ہے، آج منافع کمانے کا وقت ہے، تمہارے باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے، غربا کو نہ پتہ چل جائے، کہیں صدقہ نہ کر دینا اس میں سے کچھ، کہیں اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر دینا کچھ، تمہاری محنت ہے بھائی، سارا سال تم نے مزدوری کی ہے اس باغ میں، سارا سال تم نے انویسٹمنٹ کی ہے،
سارا سال تم نے وقت لگایا ہے، تمہارا حق ہے، اس میں کسی مسکین کسی غریب کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، وہ صبح سویرے چلے اپنے ارادے پر بظاہر قدرت رکھتے ہوئے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا، جب انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا، قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، لگتا ہے رستہ بھول گئے ہیں، یہ ہمارا باغ تو نہیں ہے، وہ تو بڑا ہرا بھرا، وہ پھلوں سے بھرا ہوا، یہ کہیں اور آ گئے غلطی سے ہم۔ بل نحن محرومون، پھر یقین ہوا کہ نہیں، ایڈریس تو ٹھیک ہے بلکہ ہم محروم کر دیے گئے۔ قال اوسطهم، کہا اس نے جو ان میں بہتر تھا، الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تمہیں کہا تھا نا تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے، اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ قالوا سبحان ربنا، انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے، انا كنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ان میں سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوا اور وہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے۔ قالوا یا ویلنا، کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، انا كنا طاغین، بے شک ہم ہی حد سے گزرنے والے تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر کے ساتھ بدل دے، ہمیں اس کا آلٹرنیٹ عطا فرما دے، ہمیں کمپنسیٹ کر دے۔ انا الى ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرنے والے ہیں۔ کذالک العذاب، اسی طرح سے عذاب ہوتا ہے، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت والے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ مالکم، کیا ہے تمہیں؟ کیف تحکمون، کیسا فیصلہ کر رہے ہو تم سمجھتے ہو کہ قیامت والے دن ایمان والوں کا اور کفر والوں کا، فرما برداری کرنے والوں کا اور نافرمانی کرنے والوں کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم یہ پڑھ رہے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، بے شک تمہارے لیے آخرت میں وہی ہوگا جس کو تم پسند کرو گے۔ یہ تم نے کہیں کہاں پڑھا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ام لکم ایمان علینا، کیا تمہارے لیے قسمیں ہیں ہم پر؟ تم نے کچھ چیز لازم کر دی اللہ پہ کہ وہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ بالغۃ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک پہنچنے والی ہے۔ ان لکم لما تحکمون، بے شک تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے، یہ تم نے کو اللہ کو قسم دے رکھی ہے۔ سلہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے، ایہم بذالک زعیم، ان میں سے کون ہے جو ضمانت دے گا اس کی، کون ہے جس نے جنت کی گارنٹی دی ہے انہیں؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ فلیأتوا بشرکائہم، تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساکن، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی۔ ویدعون الی السجود، اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے۔ فلا یستطیعون، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ترہقہم ذلۃ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود، اس سے پہلے وہ سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے، دنیا میں انہیں دعوت دی جاتی تھی اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ وہم سالمون، جبکہ وہ بالکل صحیح سلامت تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے آگے نہیں جھکتے تھے، سجدے نہیں کیا کرتے تھے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیے مجھے اور اسے جو جھٹلاتا ہے اس بات کو۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم اسے وہاں سے پکڑیں گے آہستہ آہستہ جہاں سے انہیں کبھی خبر بھی نہیں ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں مہلت دوں گا۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا، کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں؟ فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، تو وہ تاوان سے بوجھل کیے جانے والے ہیں۔ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ فَهُمْ يَكْتُبُونَ، تو وہ لکھ لیتے ہیں۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائے۔ مچھلی والے سے مراد ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتے رہیے۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے۔ اِذْ نَادَىٰ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو۔ وَهُوَ مَكْظُومٌ، اس حالت میں کہ وہ بڑے غمزدہ تھے۔ لَوْلَا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان کے رب کی نعمت انہیں سنبھال لیتی، لنبذ بالعراء، تو وہ ضرور ایک چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے۔ وہو مذموم، اس حالت میں کہ وہ الزام دیے گئے ہوتے۔ فاجتباہ ربہ، پھر انہیں ان کے رب نے چن لیا۔ فجعلہ من الصالحین، پھر انہیں نیک لوگوں میں شامل کر دیا۔ وان یکاد الذین کفروا، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے،
لا یزلکونک بابصارہم، یقیناً وہ آپ کو اپنی نظروں سے اکھاڑ دیں گے، آپ کے قدموں کو اکھاڑیں گے، آپ کی ثابت قدمی کو چیلنج کریں گے۔ لما سمعوا الذکر، جبکہ وہ قرآن سنتے ہیں، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، انہ لمجنون، بے شک یہ تو مجنون ہے، وما هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ وہ نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ تکمیل ہے سورۃ القلم کی، اور اس کے بعد پھر سورۃ الحاقہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقہ، قیامت کا نقشہ کھینچا ہے اللہ نے، اس کا اسلوب ذرا دیکھیں کتنا خوبصورت۔ الحاقہ، وہ ہو کر رہنے والی سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی سچائی اس دنیا کی۔ ما الحاقہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ ولا آخرہ۔ الحاقہ، وہ ہو کر رہنے والی۔ ملحاقہ، کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی؟ وما ادراک ملحاقہ، اور تم کیا جانو کہ وہ حقیقت ہو جانے والی کیا ہے؟ تم اس قیامت کا کیا ادراک رکھتے ہو؟ تم اس کے زلزلے کی گہرائی کو کیا جانو؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑا دینے والی کو جھٹلا دیا۔ فاما ثمود، تو جو سمود تھے، فاہلکوا بالطاغیہ، وہ حد سے زیادہ آواز کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے۔ ایک چیخ تھی، ایک چنگھاڑ تھی۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور جو عاد تھے، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو وہ ہلاک کر دیے گئے ایک ایسی ہوا کے ساتھ جو حد سے زیادہ تند و تیز اور سرد تھی۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا، اللہ نے ان پر اس عذاب کو 7 دن اور 8 راتوں تک مسلط کیے رکھا۔ مسلسل عذاب آتا ہے۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، تم دیکھو گے ان لوگوں کو اس میں مرے پڑے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے کہ کھجور کے گرے ہوئے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تم ان میں سے کوئی باقی رہنے والا دیکھتے ہو؟ ساری قوم ہلاک کر دی گئی۔ وجاء فرعون، اور فرعون آیا، ومن قبلہ، اور جو اس سے پہلے تھے، والمؤتفکات، اور الٹ جانے والی بستیاں، بالخاطئہ، خطائیں کرتے ہوئے، فعصوا رسول ربہم، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، فاخذہم اخذۃ رابیہ، اس نے پکڑ لیا انہیں ایک سخت گرفت میں۔ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، بے شک ہم نے تم سوار کیا تمہیں ایک کشتی میں جب پانی حد سے گزر گیا تھا، لنجعلها لکم تذکرہ، تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں، وتعیھا اذن واعیہ، اور اسے یاد رکھنے والے کان یاد رکھا کریں۔ فاذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی اور ایک ہی پھونک ماری جائے گی، وحملت الارض والجبال، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا، فدکتا دکۃ واحدہ، پھر وہ ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فیومئذ وقعت الواقعہ، اس دن واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی۔ وانشقت السماء، اور آسمان پھٹ جائے گا۔ فہی یومئذ واہیہ، اس دن وہ بڑا کمزور ہوگا۔ والملک علی ارجائها، اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر۔ ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اور تمہارے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے۔ لا تخفی منکم خافیہ، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات اس دن چھپی ہوئی رہے گی نہیں۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، نیک آدمی کا انجام اس روز کیا ہوگا؟ فرمایا جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ کہے گا لو پڑھو میرا نامہ اعمال۔ وہ جو ڈسٹنکشن لینے والا ہے، وہ جو کامیاب ہو جانے والا ہے، وہ اپنے اس ریزلٹ کو لے کر ہر شخص کے پاس جاتا ہے کہ فخری انداز میں اسے دکھائے کہ دیکھو دیکھو میرا نامہ اعمال۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں نے سمجھ لیا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، پھر وہ ایک بڑی خوشی والی زندگی میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، ایک بلند باغ میں، قطوفها دانیہ، اس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا،
اسے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس عمل کی وجہ سے جو تم نے آگے بھیجا اس گزرے ہوئے دنوں میں، اس دنیا کی زندگی میں جو تم اعمال تیار کیا کرتے تھے آخرت کے لیے۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، فیقول، تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کیا ہے، یا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، بے شک وہ اے کاش وہ موت کام تمام کر دیتی، دوبارہ زندہ ہونا ہی نہ پڑتا۔ ما اغنى عني مالیا، میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا، حلق عني سلطانیہ، مجھ سے میرا اختیار بھی جاتا رہا، خذوه فغلوه، کہا جائے گا پکڑو اسے اور اسے توق پہناؤ، جکڑ لو اس کو، ثم الجحیم صلوه، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه، اور ایک ایسی زنجیر جس کا ناپ 70 ہاتھوں کے برابر ہے، اس زنجیر سے جکڑ دو اس کو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، فلیس له اليوم ہاہنا حمیم، تو آج یہاں اس کا کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے، ولا طعام الا من غسلین، اور پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے، لا یاکلہ الا الخاطئون، کوئی نہیں کھاتا اسے سوائے گناہگاروں کے، انہیں بھی مجبوراً کراہت کے ساتھ اسے کھانا پڑے گا۔ فلا اقسم بما تبصرون، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس کی جسے تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے، ہر نظر آنے والی شے، ہر نہ نظر آنے والی شے کی قسم کھائی ہے اللہ نے، اور کس شے پہ اتنی بڑی قسم کھائی گئی ہے، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن ایک عزت والے رسول کا لایا ہوا ہے، اتنی بڑی قسم اللہ نے قرآن کی عظمت پہ کھائی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایمان لانے کا واقعہ تو ہم سب کے علم میں ہے، گھر سے نکلے، اپنی بہن کے گھر گئے، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سے جا کے قرآن سنا۔ اس سے پہلے کا ایک واقعہ وہ خود ذکر کرتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں کھڑے ہو کے تلاوت کر رہے سورۃ الحاقہ کی، میں بھی چھپ کے سننے لگا، کہتے کچھ دیر سنتا رہا، میرے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچے نا، آیت نمبر 38-39 تک، تو کہتے میرے دل میں خیال آیا اور میں نے ہلکی سی سرگوشی کی، اتنا خوبصورت کلام، ویسے شاعر بہت اچھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، نہ اللہ کے نبی کی نظر ہے ان پہ، نہ دکھائی دے رہے ہیں اور نہ آواز جا رہی ہے، چھپے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں بڑا زبردست شاعر ہے، ہلکی سی سرگوشی میں الفاظ کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اگلی آیت پڑھی، وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، بہت کم تم ایمان لاتے ہو اس پہ۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں فوراً ڈر گیا اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے تو اتنی آہستہ سی آواز میں چھپے ہوئے، جبکہ میں ان کو نظر بھی نہیں آ رہا، میں نے یہ بات کہی، نہ یہ مجھے دیکھ سکتے ہیں نہ یہ مجھے سن سکتے ہیں، پھر بھی نہیں معلوم ہو گیا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں اب کی بار میرے دل میں خیال آیا بڑا جادوگر ہے، بولا بھی نہیں زبان سے، بڑا جادوگر ہے، دل میں خیال آ رہا ہے بڑا جادوگر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اگلی آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ کَاہِن، یہ کسی جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا گیا ہے تمام جہانوں کے رب کی جانب سے۔ پہلی چوٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل پہ یہاں سے لگی تھی کہ میں بات کرتا ہوں جواب قرآن دے رہا ہے، میں اعتراض اٹھاتا ہوں جواب قرآن دے رہا ہے، کیسا خوبصورت کلام ہے۔ تنزیل من رب العالمین، کہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَابِيلِ، اور اگر وہ ہم پر کوئی بات بنا کر خود سے کہہ دیتے، یعنی نبی علیہ السلام کوئی بات خود کہہ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم انہیں دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شہ رگ کاٹ دیتے۔
فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، بے شک کہ قرآن نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، بے شک ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے بھی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، بے شک یہ جھٹلانا کافروں کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ قرآن بے شک واقعتاً یقیناً حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کرو جو بڑی عظمت والا رب ہے۔ جنہیں قرآن دے دیا جائے انہیں چاہیے کہ ان کی زبان پر اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر ہر وقت جاری رہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی آخری روایت، کلمتان، دو کلمے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہے۔ اور وہ دو کلمے کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الحاقہ یہاں مکمل ہوتی ہے، یہیں پر انشاءاللہ ہم اپنا سیشن مکمل کریں گے۔ کل انشاءاللہ 27ویں رات ہے، سورۃ المعارج سے کل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کل آنے والی صورتیں جو ہیں، سورہ نوح بھی آئے گی انشاءاللہ، سورہ جن بھی آئے گی، سورۃ المدثر آئے گی، سورہ قیامہ آئے گی، سورہ مزمل آئے گی، سورہ انسان آئے گی، سورہ مرسلات آئے گی۔ یہ بہت اہم صورتیں ہیں جو کل انشاءاللہ ہم نے پڑھنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ بعض حضرات پوچھ رہے تھے تکمیل قرآن کے حوالے سے، تو وہ جو پہلے کی ترتیب ہے انشاءاللہ اسی کو ہم فالو کریں گے۔ 29ویں رات انشاءاللہ جو غالباً ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات بنتی ہے، آخری طاق رات، اس میں انشاءاللہ تعالی قرآن مجید یہاں مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم